جی بہت شکریہ توحید صاحب، محمود عالم صاحب، فروزاں کی پوری ٹیم کا کہ میں ڈپارٹمنٹ کی ریپریزنٹیشن کے لیے مجھے بلایا. تو بالکل جی، کراچی کا جیسے نوشین صاحبہ نے ذکر کیا کہ پرانا ڈیٹا جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے وہ تو 3 ہی آپ کے پاس اسٹینڈرڈ کے اسٹیشنز ہیں. جو 1928 میں جو ہمارا اسٹیشن ہے ایئرپورٹ کے بیہائنڈ وہ ہے، اور اسی طرح 60s میں یا 70s میں دوسرے جو دونوں اسٹیشنز ہیں پی ایف کے. تو جو آپ کے پاس اسٹینڈرڈ کا ڈیٹا ہے وہ تو انہیں تینوں کا، یعنی فار ایگزامپل ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی، جتنے 6-7 پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ویدر ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا پیرامیٹرز ہوتے ہیں، وہ سب تو انہیں 3 اسٹیشنوں کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے. اور بہت کم ہے، ظاہر ہے کراچی کے جتنا پھیل چکا ہے کراچی اس اعتبار سے دیکھا جائے. ایسے کئی دفعہ ہوتا تھا کہ کراچی کے کچھ ایریاز میں بارش ہو رہی ہوتی تھی، لیکن ہماری آبزرویٹری پہ اگر بارش نہیں ہوئی تو ہم کہتے تھے بارش نہیں ہوئی انفارچونیٹلی. لیکن اس کو پھر ایک طرح سے مینیج کرنے کے لیے 2019 میں شاید شروع کیا گیا تھا. اس وقت ہمارے پاس 18 مختلف جگہوں پہ، بلکہ ابھی ریسنٹلی 2 ہم نے ڈسٹرکٹ ایسٹ ملیر ڈسٹرکٹ میں انہوں نے مزید رین گیج انسٹال کروائے ڈی سی صاحب نے. تو اس لحاظ سے اب 20 اسٹیشنز ہیں، لیکن 20 اسٹیشن صرف آپ کو رین فال کی انفارمیشن دیتے ہیں. ٹیمپریچر کی انفارمیشن وہی 3 اسٹیشن ہی آپ کو دیتے ہیں جو اسٹینڈرڈ کے ہیں. تو اس کو بالکل جیسے آپ نے کہا کہ 25 ٹاؤن ہو گئے تو ایٹ لیسٹ 25 اسٹیشن تو ہونے چاہیے کم از کم. یہ اس کی ضرورت ہے. جب یہ آپ کے پاس مائکرو کلائمیٹ مطلب اس طرح کی ہوگی تو پھر آپ بہتر اسٹڈی کر سکیں گے کہ اس میں کتنی چینجز آ چکی ہیں. تو ہماری بھی کوشش ہے انشاءاللہ. اب دیکھیے وہ ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ ایک عرصے سے ہمارے ایک طرح سے چل رہی ہے بات چیت اس پہ، تو اب جا کے فائنل ہوا ہے. وہ پلاننگ کمیشن اور ایکنیک اور اللہ بلا جتنی فورمز ہوتے ہیں ان سے ہوتے ہوتے تو ہوپ فلی کراچی میں ایٹ لیسٹ وہ آٹومیٹک ویدر اسٹیشن ہیں پورے پاکستان میں 300 مزید ہم انسٹال کریں گے، اور اسی طرح سے کچھ 400 آٹومیٹک رین گیجز ہیں، اور اس طرح سے 6 مزید ریڈارز ہوں گے. تو ہوپ فلی کہ کراچی کے بھی ہر ٹاؤن میں ایٹ لیسٹ ایک ویدر اسٹیشن ہم ریکمینڈ کریں گے اپنی اسلام آباد کی ٹیم کو کہ ایک کم سے کم انسٹال کر دیا جائے. تو پھر 5 سال بعد 10 سال بعد یہ کہ آپ کے پاس ایک اچھا ڈیٹا سیٹ انشاءاللہ آ جائے گا. تو باقی جیسے انہوں نے بات کی، ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہیٹ ویو کی، تو بالکل کراچی جیسے 3 ٹیمپریچر انڈیسز ہم دیکھتے ہیں نا، دن کا ٹیمپریچر، رات کا ٹیمپریچر اور اوور آل مین ٹیمپریچر بھی دیکھا جائے. تو بعض اسٹیشنز تو ایسے، میری اپنی اسٹڈی تھی یا ہماری جو اسٹڈی ہے اس کے مطابق پاکستان کے 28 اسٹیشن ہیں اور سندھ کے اس میں سے 6 یا 8 اسٹیشن ہیں کہ جن کا ڈیٹا بہت سگنیفیکنٹلی ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے. اور کراچی کی تینوں انڈیسز رائز کر رہے ہیں، اور نائٹ کا ٹیمپریچر جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ زیادہ رائز کر رہا ہے ڈے ٹیمپریچرز کے مقابلے میں بھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال بھی بہت میسو قسم کی رین فال ہوئی، پھر 2020 میں بہت میسو اربن فلڈنگ ہوئی تھی. تو ڈرینیج سسٹم اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہماری جیسے کہتے ہیں انہوں نے بات کی کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن تو بالکل ہے ہی نہیں ہمارا، اس طرف دھیان ہی نہیں ہے ایکچولی. اور وہ انفراسٹرکچر جو آپ کا 30 سال 40 سال 50 سال پہلے بچھایا گیا تھا وہ تو اب اس تبدیلیوں کو سہار ہی نہیں سکتا. اب گلوبلی ہم دیکھتے ہیں کہ 1.1 ڈگری ٹیمپریچر بڑھا ہے پورے گلوب کا. ایک طرح سے کیا جائے کہ جی پری انڈسٹریل جو ایرا تھا اس کے مقابلے میں آج اتنا ٹیمپریچر بڑھا ہے. تو اس کے 1.1 ڈگری بڑھنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی شدت کے موسم اب ہمیں جھیلنے پڑ رہے ہیں. کبھی تو بہت زیادہ سیلاب، اور کبھی بہت زیادہ ہیٹ ویو، اور کبھی بالکل ڈراؤٹ اور ونڈ اسٹارم اور سائیکلون. ابھی ریسنٹلی بال بچے ہم جو بیپر جو ہے سائیکلون تھا وہ ہمارے اتنے قریب سے گزرا. تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ ایکسٹریم ایونٹس کی جو فریکوینسی ہے وہ بھی اور ان کی انٹینسٹی بھی، یہ دونوں چیزیں تو ایک آئی پی سی سی کی اسٹڈیز ہیں کہ یہ تو ایک طرح سے ڈاکومنٹڈ ہے کہ یہ 2 ایلیمنٹس بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے آپ کو آپ کے انفراسٹرکچر کو اسی طرح سے اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ کلائمیٹ چینج کو اڈیپٹ کر سکیں. میں ایک اسی طرح کے فورم پہ ایک سن رہا تھا کہ سندھ کی جو یہاں ماہرین بیٹھے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہوں گے کہ جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ اوور آل پورے صرف 30 یا 29 یا 30% ایریا میں پراپر ڈرینیج سسٹم ہے. لیکن وہ بھی کیسا پراپر ڈرینیج سسٹم ہے ہم سبھی سمجھتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر بہت جیسے پچھلے سال ہوا کہ وہ رین اننڈیشن تھی بیسکلی، یعنی اتنی میسو اسکیل پہ جب رین فال ہو جائے تو پانی آپ کا ڈرین آؤٹ ہی نہیں ہوتا، تو وہ 6 مہینے ان آبادیوں میں کھڑا رہا. اور یہ تو اب اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے مطلب پاکستان کے جیسے کہتے ہیں نا کلائمیٹ چینج تو واقعی میں ایک ایگزسٹینشیل مسئلہ بن گیا پاکستان کے لیے. تو 2000 سے لے کے 2019 تک کی جو اس میں مطلب سارا ڈیٹا اس کی بیس پہ پاکستان 7ویں نمبر پہ فال کرتا ہے. اب اگر 2020 بھی شامل کریں گے، 2022 تک یہ پچھلے 3 سال بھی آپ شامل کریں گے تو ہو سکتا ہے پہلے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ ہم فال کر جائیں.
تو اس لحاظ سے بہت ایک طرح سے نا جنگی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ساری آفتوں کو وہ کرنے کے لیے.